اپنی خوشی کا جو کرائٹیریا ہے اور ہیپینس کا جو کرائٹیریا ہم نے بنا لیا ہے وہ کیا ہے کہ بس میرے پاس زیادہ مال آنا شروع ہو جائے, میرے پاس زیادہ میں کپڑے پرچیزز کرنے شروع ہو جاؤں, اور سم ہاؤ دس از نون ایز بنج پرچیزنگ, جب انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے تو, اور بنج بائنگ. یا پھر کچھ لوگوں کا خوشی کا کرائٹیریا کہ میں زیادہ کھاتا جاؤں, جتنا میں آؤٹنگ کروں, جتنا میں باہر سے کھانا آرڈر کروں اور وہ گھر میں آتا جائے اور میں اسے کھاتا جاؤں, ایوری ٹائم ڈوپامین ریلیزز وچ از ہیپی ہارمون, اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ کبھی کم ہونے کو آ ہی نہیں رہا, اور سبحان اللہ اس حد تک یہ بڑھتا چلا گیا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ ڈوپامین نہ ملے, یا جب ہم کچھ پرچیز نہ کر لیں, یا جب ہمیں کوئی اچھا کامنٹ یا کمپلیمنٹ نہ دیتے, یا پھر ہم کچھ باہر سے لینا آئیں اپنے لیے کھانے کی. تو ہیونگ مور میٹیریل پوزیشنز از لیڈنگ اس ٹو بیکم لیس ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج اس ٹاپک بات کریں گے. دس از دا اسکرکس اینڈ دا سمری آف دس ٹاپک کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا the first reason of solving a problem is to realize that there's a problem, and wallahi العظیم there's a big problem کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ زیادہ کی تلاش میں کہ میں زیادہ سمیٹ لوں, زیادہ کما لوں, زیادہ میں اپنے گھر میں لے آؤں اور میری زیادہ چیزیں ہوں کیونکہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث بنے گی. میں کوئی بات بتاؤں, happiness is not only in money. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں جتنے رچ فیمس اور امیر لوگوں سے ملا ہوں, اگر ان میں دین نہیں ہے تو ان کو میں نے خوش نہیں دیکھا. دے آر سو بزی ان دیئر لائفز دیٹ دے ڈونٹ فائنڈ ٹائم ٹو اسپینڈ ود دیئر فیملیز, دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو انجوائے دا ویلتھ دے ہیو. اتنے ایک وشیس سائیکل ہے یہ, جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے مزید کمانے کے چکر میں, مزید لینے کے چکر میں, مزید گیدر کرنے. بس یہ میرا ایک اپنا گھر بن جائے, اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. میری ایک پرسنل گاڑی ہو جائے, اس کے بعد میرے بچے باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ جائیں, تب میں ختم کر دوں گا. میں نہیں کہہ رہا یہ پیسے کمانا ہم سے بات کریں گے, یا اچھا لائف سٹائل ہونا, یا باہر سے بچوں کو پڑھانا بری بات ہے. آئی ایم سیئنگ یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں انفارچونیٹلی ہمیں کارپوریٹس, ہمیں ادارے اور ہماری یہ موویز میڈیا ہمیں بمبارڈ کر رہا ہے کہ آپ کا تو لائف سٹائل نارملی ایسا ہونا چاہیے. ایک عام انسان کا جو کہ نارمل ہے اس کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو دین دیٹ مینس کہ یو ناٹ فٹ ان دس ورلڈ. یہ ہمیں میڈیا اور لوگ پڑھا رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس پڑھا رہی ہیں, اور ایک ایوریج انسان کے پاس موویز میں دیکھ لیں آپ کہ اس کے پاس یہ ہے, وہ آؤٹ فٹس چینج کر رہا ہے, اس کے پاس اپنی گاڑی اور ہر چیز ہے, حالانکہ ہیپینس اس چیز میں نہیں ہے. اسی طرح سے سیلیبریشن کین ناٹ اونلی بی ڈن ود گفٹس. ہم لوگ ہمیشہ خوشی کو کیا سمجھتے ہیں, جب بھی کسی کو خوش کرنا ہے تو گفٹ دے دیے. رادر آئی تھنک ایکسپیرینس از مور امپورٹنٹ. I think spending time is more important. I think بجائے کہ آپ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی وائف کو کچھ پرس, والیٹ یا کوئی بھی ڈریس لے دیں, اس سے بہتر ہے ٹریول ٹو سم پلیس, ان کو کسی ندرن ایریاز میں لے جائیں, ان کو باہر لے جائیں, ان کو عمرے کا ایکسپیرینس دے دیں. دس از فار مور ویلیویبل مومنٹس اینڈ میموریز دین گفٹس اینڈ میٹیریل پوزیشنز. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک تھا, اشفاق احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بوٹا, استاد بوٹا اسے بولتے تھے. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آفس میں گارڈنر تھا. ہی واز فیمس فار ہز نیم استاد بوٹا. تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک کیا کرتا تھا لان اور وہاں کے پودے وغیرہ. تو ایک دن ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آنا تھا ہمارے آفس میں, تو دیکھا استاد بوٹا غائب ہے اور کچھ گھاس بڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا استاد جو ہے نا یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بلاؤ استاد بوٹے کو کدھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آج چھٹی پہ ہے. تو نے کہا اچھا یار آج تو ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں تو جانا ہے, اسے ملنا ہے. تو کہتے ہیں میں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں سائیکل پہ چلا, اسے گھر قریب گھر تھا. میں نے جب اس کو ناک کیا تو اس کی وائف آئی, اور کہتی ہیں ان کی وائف مجھے دیکھی بہت خوش ہوئی, اور کہتے ہیں کہ پلیز سر آپ آئیں ہمارے گھر, ہمارے لیے بڑی قسمت کی بات ہے آپ ہمارے گھر تشریف لائے, آپ پلیز چائے تو پی کے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں جلدی میں ہوں, ہمارے گھر کچھ آنا ہے. بڑا انسسٹ کیا کہ آپ پلیز ہمارے گھر آئیں, پہلی دفعہ آئیں, کچھ تو کھا پی کے جائیں. کہتے ہیں میں انسسٹ کرنے کے بعد میں گھر کے اندر چلا گیا, اور گھر کے اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا استاد بوٹا بیٹھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ. تو میں نے کہا استاد بوٹا آپ آج گھر پہ, حالانکہ آج تو ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ سر آج میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے, اور وہ آج پہلا دن ہے کہ وہ اس نے چلنا شروع کیا ہے. ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے کہ جب میرے بیٹے نے چلنا شروع کیا ہے. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو چیریش دیز مومنٹس, اور میں چاہ رہا تھا کہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں, کیونکہ سر اصل تو کمائی یہی ہے نا کہ انسان جو کماتے ہوئے اپنے بچوں پہ لگائے اور ان میموریز کو, ان مومنٹس کو انجوائے کرے. تو میں نے سوچا کہ آج میں آفس نہیں جاتا اور اپنے بچے کے اس چلنے کو انجوائے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں کھیلتا ہوں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ کتنا ہی سمجھدار یہ تھا شخص تھا, اور اس کو استاد بوٹا کیوں کہتے تھے. وائی ہی واز استاد, بیکاز ہی نیو ہاؤ ٹو چیریش دیز مومنٹس. کیونکہ لو از اے 4 لیٹر ورڈ اسپیلڈ ایز ٹائم, TIME, بیکاز یو اسپینڈ ٹائم ود دوز ہوم یو لو. انفارچونیٹلی میٹیریلزم نے اور ہیونگ مور اینڈ مور نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ ہم اپنی فیملی کو,
اپنے ہیلتھ کو، اپنے ریلیشنز کو، وہ صبح کی پرندوں کا چہچہانا اور وہ صبح کی چائے اور وہ دوپہر کا کھانا کھانا اور ان کے ساتھ کچھ اسٹوری ٹائم شیئر کرنا، ہم ان کو انجوائے نہیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی. تو وی شوڈ بی گیونگ ٹائم ٹو دوز ہوم وی لو. اور صرف زیادہ کمانے کے پیچھے ہم پاگل ہو چکے ہیں. ایک میں آپ سے اسرائیلی روایت ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اسرائیلیات کے بارے میں یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہ ان کو رد کرو نہ ان کو لو. اور جو روایات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں تو ہم ان کو نہیں لیتے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ علماء نے بیان کی ہے اور اس کو ہم، یہ اوتھینٹک ہے، اس کو ہم لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل کلیش نہیں کری قرآن و سنت کے اس کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اسرائیلی روایت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے. ایک شخص آیا اور انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو وہ ارادہ کر کے آیا کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہے، کہ میں آپ کے اس ٹریول کا پارٹنر بن سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بالکل آپ آ جائیں میرے ساتھ. تو وہ جب گئے، چلنا شروع ہوئے، ایک جگہ انہوں نے قیام کیا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ جائیں آپ تھوڑا کھانا لے کے آئیں. تو وہ جب لے کے آیا تو وہ 3 ڈبل روٹی کے ٹکڑے لے کے آیا، 3 بریڈ لوف لے کے آیا وہ. تو جب وہ لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. وہ کچھ آگے چلے، جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کھانا لے کے آئیں. تو اس نے 2 پریزنٹ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ تیسرا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کہی کہ واللہ لا ادری، مجھے اس کا نہیں پتا. اور اسی شخص نے اس بریڈ کے لوف کو راستے میں اس کو جب بھوک لگی تو کچھ سائڈ پہ کھا لیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا رسپونڈ نہیں کیا اور خاموش ہو گئے. آگے چلے تو دیکھا ایک اندھا شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کوئی شخص اس کو لے کے آیا. تو کہا کہ اے نبی اللہ عیسیٰ، آپ میری آنکھوں کا علاج کیجیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اسے شفا دے دے، اور اس کے آنکھوں کو مس کیا اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور وہ دیکھنے شروع ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو پارٹنر تھا جو ساتھ چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اس کو دوبارہ بصیرت دی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف ڈبل روٹی کا ٹکڑا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. وہ خاموش ہو گئے اور آگے چل پڑے. جب آگے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے تو دیکھا کہ جب ایک ٹائم آیا دوپہر کا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ایک بکری ہے وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم قربان ذبح کر کے اس کو ہم پکاتے ہیں. تو اس کو ذبح کیا، اس کو کچھ انگارے اور کوئلے اکٹھے کیے، ان کو جلایا، اس کو بھونا اور پکایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے. تو وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی اور چلنے لگ گئی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ امیزنگ، دس از امیزنگ، سبحان اللہ، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کو زندگی دی ہے اس ذات کی قسم تو مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں اس کو کھایا اور مجھے اس کا علم کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر خاموش ہو گئے اور پھر آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ ایک بڑا دریا یا سمندر بھی کچھ میں آتا ہے کہ وہ آ گیا، ان کو انہوں نے کراس کرنا تھا. تو اس نے کہا اب ہم کیا کریں گے، نہ تمہارے پاس کشتی ہے، ہم اسے کیسے کراس کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قول بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ. تو اس نے بسم اللہ پڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص پانی پہ چلنے شروع ہو گئے. اور پانی کے سرفیس سے وہ چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے تھے. چلتے چلتے ہی واز امیزڈ کہ ہم یہ کیسے چل رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے میک اللہ سبحانہ تعالیٰ دا وٹنس، مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کا. انہوں نے سمندر کراس کر لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مٹی اور ریت کے ڈھیر اکٹھے کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں سونا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے میں کنورٹ کر دیا. تو ہی واز امیزڈ، بیکاز وہ لالچی انسان تھا نا اور جھوٹا بھی تھا. تو اس نے کہا یہ کس کی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا ہے، ایک تمہارا ہے، اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسرا بریڈ کا حصہ کھایا تھا. تو فوراً سے چلا اٹھا کہ یہ میں تھا جس نے کھایا تھا. سوری میں جھوٹ بول رہا تھا آپ سے، لیکن وہ میں تھا جس نے کھایا تھا. تو عیسیٰ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، کہ یہ ہے جدا کا راستہ. آئی ول ناٹ ٹیک یو ایز مائی پارٹنر فار ٹریول. یہ جو میرا ایک حصہ یہ بھی تو لے لے اور میں جا رہا ہوں یہاں سے، ہماری آج کے بعد جدائی ہے. تو وہ خوش ہو گیا، بیکاز وہ لالچی تھا اور دنیا کا حریص تھا. تو وہ خوش ہو کے کھڑا ہوا، اس کو دیکھا کہ میں کتنا زیادہ مجھے سونا مل گیا اور میں اس کو اب لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. تو عیسیٰ السلام چلے گا، وہ کھڑا ہی اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس کو گیدر کروں اور لے کے جاؤں. 3 گھڑ سوار آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اتنا سونا ہے. انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا
قتل کر دیا اور پھر وہ سارا سونا لے کے چل پڑے.